الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فقد أرشد الباري في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. معزز ومكرم حاضرین کرام، اللہ رب العالمین کا بے پایا شکر و احسان ہے کہ ہمیں دعوت کے موضوع پر اس دعوتی مرکز میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے اور سنانے کا موقع عنایت فرمایا. فللہ الحمد اولا وآخرا. چونکہ یہ مرکز الدعوہ ہے اور ہم سب دعوت سے جڑے ہوئے ہیں اور دعوت کے طور طریقے سے ہم تمام واقف ہیں اور اس کے حکم سے بھی واقف ہیں. اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو خیر امت کے لقب سے ملقب کیا ہے. مطلب آدم علیہ السلام سے لے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام اور ان کی قومیں اس دنیا کے اندر آئیں، اللہ رب العالمین نے بھیجا. ان میں سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع، سب سے اکرم اگر کوئی امت ہے تو یہ امت محمدیہ یعنی ہم تمام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العالمین نے ہمیں خیر امت سے ملقب کیا ہے. جیسا کہ اللہ نے فرمایا: کنتم خیر امت، آپ سب سے بہتر لوگ ہیں، سب سے بہتر امت ہیں. لیکن اللہ نے کنڈیشن لگائی ہے، شروط لگائے ہیں. شرط کیا ہے؟ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یعنی اگر ہم اور آپ امر بالمعروف والنہی عن المنکر، اچھے کاموں کا لوگوں کو حکم دیں گے اور برائی، معاصی اور منکرات سے اگر لوگوں کو ہم دور رہنے کی تلقین کریں گے تو ہم خیر امت ہیں. امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ اگر ہم اور آپ انجام دیتے ہیں تو ہم خیر امت ہیں، اور اگر نہیں دیتے ہیں تو اس کے برعکس. لہذا ہمیں اللہ نے امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے فریضہ کو انجام دینے کا حکم دیا ہے. اگر ہم قرآن کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں دنیا کے اندر جب تک آپ صالح ہیں، نیک انسان ہیں، تو آپ لوگوں کے نزدیک بہت ہی زیادہ محبوب اور پیارے ہیں. آپ بالکل صحیح اوقات پر نماز ادا کر رہے ہیں، آپ روزہ رکھ رہے ہیں، آپ صدقات دے رہے ہیں، زکوٰۃ نکال رہے ہیں، سچی باتیں کر رہے ہیں، امانت دار ہیں، عفت دار ہیں، تو آپ لوگوں کے نزدیک محبوب ہیں. لیکن جیسے ہی آپ مصلح بننے کی کوشش کریں گے، یعنی آپ کے اندر جو اوصاف حمیدہ پائے جاتے ہیں اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینے جائیں گے تو یقین مانے لوگ آپ کے دشمن بن جائیں گے. اسی لیے حضرت لقمان علیہ السلام نے جب اپنے فرزند عزیز کو جو وصیتیں کی تھی
ان میں سے ایک اہم وصیت جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا ہے، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک۔ یہاں پر دیکھیے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے۔ اس سے پہلے بہت ساری انہوں نے وصیت اور نصیحت کی، اس کے بعد یہاں پر جو اس آیت کے اندر جو وصیت کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پیارے بیٹے تم نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرو کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ اوقات میں نماز کو ان کے اوقات میں خشوع خضوع کے ساتھ اس کے جو ارکان ہیں، واجبات ہیں اور جو سنن ہیں، نوافل ہیں، تمام کے ساتھ آپ نماز کو قائم کریں۔ اقامت الصلاۃ کا مطلب یہ ہے، ایسا نہیں کہ جلد بازی میں آپ نماز پڑھ کر کے چلے گئے، اسے نماز قائم کرنا نہیں کہتے ہیں۔ جیسا کہ ہم تراویح کے موقع پر دیکھتے ہیں، بسا اوقات بہت جلدی 8 رکعت ہو یا 20 رکعت ہو، جلدی سے نماز پڑھ کر کے ہم جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اسے اقامت الصلاۃ نہیں کہا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طریقے سے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو اسی طرح سے نماز پڑھو۔ لقمان حکیم یا پھر لقمان علیہ السلام انہوں نے اپنے بیٹے کو نماز کی تلقین کی، اس کے بعد فرمایا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ انجام دو، لوگوں کو بھلے کاموں کا حکم دو اور معاصی و منکرات سے لوگوں کو بچنے کی تلقین کرو۔ اس کے بعد کیا فرمایا جانتے ہیں؟ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ۔ کیوں فرمایا؟ کیونکہ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ جب تک آپ صالح ہیں، یعنی خود اچھے کام کر رہے ہیں، لوگوں کے نزدیک آپ محبوب ہیں، لیکن جیسے ہی آپ لوگوں کو دین کی دعوت دینے جائیں گے، نماز کی دعوت دینے جائیں گے، توحید کی دعوت دیں گے اور سچ کی، صدق کی، عفاف کی آپ دعوت دیں گے تو لوگ آپ کے دشمن ہو جائیں گے۔ جیسے ہی آپ لوگوں کو پردے کا حکم کریں گے، کہیں گے کہ بیٹے اس گھر میں ہمارے دوسرے بیٹے اور بھی ہیں جو شادی شدہ ہیں اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہ رہے ہیں، لہذا خبردار یہاں پر تم ان کی بیوی کے سامنے نہ جاؤ۔ جیسے ہی آپ یہ حجاب، پردہ اور جو دوسرے فتنے اور فسادات ہیں ان سے لوگوں کو بچنے کی بات کریں گے تو دیکھیں گے کہ آپ کے گھر ہی میں آپ کے دشمن بن جائیں گے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، جیسے ہی آپ مصلح بنیں گے، امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے فریضہ کو انجام دیں گے تو اس وقت لوگ آپ کے جانی دشمن بن جائیں گے، اور ایسی صورت میں آپ کو صبر کرنی پڑے گی، صبر سے کام لینا ہوگا۔ اسی لیے امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے ساتھ ساتھ فوراً لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو صبر کی تلقین کی۔ لہذا ہم تمام دعات کے اندر صبر کی صفت ضرور بھی ضرور ہونی چاہیے۔ داعی کے بہت سارے اوصاف ہیں، ان میں سے سب سے پہلی چیز اخلاص ہے۔ اخلاص، اللہ رب العالمین نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ لست علیہم بمسیطر، آپ کو اللہ نے داروغہ نہیں بنایا ہے کہ آپ کوڑا لے کر کے اور ڈنڈا لے کر کے ان کو توحید ان کے اندر قائم کریں، یہ آپ کو حکم نہیں دیا ہے۔ آپ کو اللہ نے صرف تبلیغ کا حکم دیا، بلغ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تمہارے اوپر جو وحی نازل کی جا رہی ہے اسے تم پہنچا دو۔ یہی ہمارا اور آپ کا اور تمام داعی کا کام ہے، دعوت کو پہنچا دینا۔ لیکن اس دعوت کو پہنچانے میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو، عقیدہ توحید کو لوگوں تک پہنچانے میں ہمارے اندر بعض صفات کا ہونا ضروری ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ الاخلاص للہ عز وجل۔ ہم جب کسی کو بھی اللہ کی طرف دعوت دیں، نماز کی طرف دعوت دیں، صحیح عقیدے کی طرف دعوت دیں تو ہمارے اندر یہ ہونا چاہیے کہ صرف اور صرف ہم اللہ رب العالمین کی رضا جوئی، ہم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے جنت حاصل کرنے کے لیے
یہ دعوت کا کام کر رہے ہیں. ہمارے اندر دنیاوی کوئی خواہش، دنیاوی لالچ ہمارے اندر نہیں ہے، یا پھر لوگوں کو دکھانے کے لیے ہماری یہ دعوت نہیں ہے. یہ ہونا چاہیے. اللہ نے فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین. اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ اللہ کے لیے دین کو خالص کر کے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضا جوئی کے لیے آپ دین کا کام کریں اور دعوت کا کام کریں. تو سب سے پہلے ہمارے اندر اخلاص ہونا چاہیے. اسی طریقے سے ہمارے اندر علم شرعی کا ہونا بہت ضروری ہے. علم شرعی کا ہونا بہت ضروری ہے. ابھی عصر کی ظہر کی نماز میں ہم لوگ ایک مسجد میں تھے. اس میں ایک مصلی جو کہ جلد بازی میں نماز کے اندر کچھ غلطی کر بیٹھا تھا. ایک مصلی، ایک صاحب مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے نماز کے بعد، اور ایک عام آدمی، عام انسان وہ آیا اور آ کر کے نماز پڑھنا شروع کیا. اس سے نماز پڑھنے میں غلطی ہو گئی، چاہے وہ انجانے میں ہو یا پھر وہ نماز کا طریقہ نہ جانتا ہو. عام انسان ہے، اسے پتا نہ ہو، ممکن ہے، لیکن نماز کے لیے وہ مسجد کے اندر آیا ہے. یہ صاحب جو مسجد کے اندر پہلے سے تشریف فرما تھے، انہوں نے ان کو دیکھا کہ نماز کو جلد بازی میں پڑھ کر کے غلط پڑھ کر کے وہ نکلنے جا رہے ہیں. میں اس مسجد میں موجود تھا، ہمارے ساتھ اور بھی کچھ حضرات تھے. تو وہ جو بیٹھے ہوئے تھے وہ صاحب، انہوں نے اس عام آدمی کو، جو عامی تھے، اس کو بلایا اور بلا کر کے ڈانٹنا شروع کیا کہ اس طرح سے نماز نہیں پڑھنا چاہیے، یہ نماز کا طریقہ نہیں ہے. اگر نماز تم کو صحیح سے پڑھنا ہے تو آؤ، نہیں تو مت آؤ. کیا یہ دعوت کا طریقہ ہے؟ قطعاً نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا اگر ہم جائزہ لیں گے تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا تو وہاں پر کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا یا معاذ انک تأتی قوما اہل کتاب. معاذ اچھی طریقے سے جان لو آپ کے سامنے مخاطب کون ہے. آپ جہاں پر دعوت دینے کے لیے جا رہے ہیں تو وہاں پر آپ کے مخاطب کون ہیں، آپ کن لوگوں کو دعوت دیں گے، یہ آپ کو اچھی طریقے سے پہلے جان لینا ہوگا. معاذ جان لو کہ انک تأتی قوما اہل کتاب، تم جن لوگوں کے پاس جا رہے ہو وہ اہل کتاب ہیں. ان کے پاس پہلے سے اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل شدہ کتاب ہے، گرچہ محرف ہی سے ہی، لیکن یہ لوگ تعلیم یافتہ لوگ ہیں. اس لیے آپ وہاں پر جا رہے ہیں تو آپ ان کے ساتھ کس طریقے سے بات کریں گے، کون سے دلائل ان کو پیش کریں گے، کس طریقے سے اسلام کی طرف انہیں دعوت دیں گے، یہ آپ جان لیں. تیار ہو کر کے علم شرعی سے لیس ہو کر کے آپ وہاں پر جائیں. مخاطب آپ کے سامنے کون ہے اس کے بارے میں آپ کو اور ہمیں جاننا ضروری ہے، اور ہمیں علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے ہمیں فرمایا کہ پہلے علم حاصل کر لو، اس کے بعد دعوتی کام کرو. ایسا نہیں کہ آپ نے کوئی مختلف فی مسئلے کو آپ نے جان لیا اور پھر اسی کو پھیلانا شروع کیا. نہیں، یہ نہیں ہے. آپ کے اندر علم ہونا چاہیے. جس چیز کی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو اچھی طریقے سے علم ہونا چاہیے. اسی طریقے سے ایک ہے اخلاق حسنہ. یہ جو آدمی، جس آدمی کی مثال میں نے آپ کو پیش کی، اگر یہ جو عامی اور نہ جاننے والا آدمی جلد بازی میں نماز پڑھنے کے لیے آیا تھا، اگر اس کے ساتھ وہ بیٹھا ہوا شخص اگر اخلاق حسنہ کے ساتھ پیش آتا، اگر اسے بلا کر کے اپنے پاس بیٹھا تھا اور سمجھا تھا کہ اس طریقے سے نماز نہیں پڑھنا چاہیے اور نماز کے طریقے یہ ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے تم آؤ تو اس انداز میں آؤ، اگر اخلاق حسنہ کے ساتھ وہ اگر بتاتا تو کیا وہ اس کی بات قبول نہیں کرتا؟ یقین جانیے ہم لوگ جب مسجد سے نکلے تو اس شخص کا چہرہ جو نماز میں غلطی کر رہا تھا، اس شخص کا چہرہ بالکل اترا ہوا تھا اور حد درجہ غمگین تھا. وہ یہ سوچنے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ پھر سے یہ لوگ، یعنی ہم لوگ ان کو بلا کر کے مسجد اور ڈانٹیں گے. حالانکہ ہم نے ان سے غلطی کے اعتراف کرنے کے لیے کہا کہ یہ جو طریقہ تھا ان کا یہ غلط طریقہ تھا، اس طریقے سے ان کو نہیں بولنا چاہیے تھا، اور آپ اپنے دل میں کچھ نہ لیں اور اس مسجد میں نماز کے لیے آئیں. اس طریقے سے ہم معذرت پیش کرنے کے لیے ان کو بلا رہے تھے، لیکن وہ دور ہی سے کہہ رہا تھا ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے غلطی ہو گئی. سمجھ رہے ہیں؟
تو دیکھیے دعوت کا طریقہ یہ نہیں ہے، اگر کوئی شخص غلطی کر رہا ہے تو اس کو سمجھانے کا طریقہ حکمت تک اپنانا پڑے گا. حکمت کے ساتھ اگر آپ اس کو دعوت دیتے ہیں تو آپ کی دعوت اور ہماری دعوت ثمرہ آور ہوں گی اور نہ نہیں ہوں گی. یہ شخص آپ بتائیے کہ کیا یہ شخص دوسری مرتبہ اس مسجد میں نماز کے لیے آئے گا؟ نہیں آئے گا. وہ تو اس کے دل میں چوٹ پہنچ گئی، ہو سکتا ہے کہ وہ مسجدوں سے نفرت کرنے لگے، ہو سکتا ہے نماز سے متنفر ہو جائے، ممکن ہے. اس لیے ہمیں اخلاق حسنہ کے ذریعے سے اسلام کو پیش کرنا ہوگا. اور ہم اور آپ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کی سیرت کا مطالعہ کریں تو ہم پائیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق حسنہ کے سب سے بڑے علم بردار تھے. خود اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق حمیدہ کے پیکر تھے ان کی سرٹیفکیٹ دی ہے. اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یقیناً آپ کا اخلاق بہت ہی اعلیٰ و ارفع ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، اللہ نے مجھے مکارم اخلاق، اچھے کردار کو لوگوں کے اندر پھیلانے کے لیے بھیجا ہے، مجھے خوشخبری دینے کے لیے بھیجا ہے اور آسان بنا کر کے اللہ نے مجھے بھیجا. دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہذا داعی کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اخلاق حمیدہ کا پیکر ہو، اس کے اندر اچھے صفات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صفات تھے، جو جس چیز کی طرف دعوت دے رہا ہے اس کا وہ خود حامی اور اس کا متحمل ہو، تب جا کر کے ہماری دعوت کا اثر ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے ان اخلاق میں سے ایک ہے کہ عفو درگزر سے کام لینا. اللہ رب العالمین نے فرمایا لئن كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك، اگر آپ سخت دل کے ہوتے، سنگ دل انسان ہوتے تو لوگ آپ سے متنفر ہو جاتے، دور بھاگ جاتے. اور اللہ نے فرمایا فاعف عنہم واصفح، آپ ان لوگوں کو معاف کر دیں. یہاں تک کہ ہم اور آپ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن مکہ فتح ہوا تھا اس دن بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا لا تثریب انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان، مال اور ہر طرح سے اذیت پہنچانے کی کوشش کی اور مار ڈالنے کی بھی، قتل کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن اللہ نے بچایا. ایسے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، آج تم لوگ بالکل آزاد ہو، تم پر کوئی سختی کرنے والا نہیں ہے، تم پر کوئی کسی طرح سے اذیت پہنچانے والا نہیں ہے، آپ تم بالکل آزاد ہو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق حسنہ تھا. اسی طریقے سے آپ اور ہم جب دعوت کے کام کے لیے نکلیں تو ہمیں خود جس چیز کی طرف ہم لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں پہلے ہمیں اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، ایسی باتیں کیوں کہتے ہیں جس پر آپ خود عمل نہیں کرتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ڈانٹ ہے ہمارے لیے. لہذا ہم جب کسی کو کسی چیز کی طرف، اسلام کی طرف، توحید کی طرف دعوت دیں، اخلاق حمیدہ کی طرف دعوت دیں تو اس صفت کا خود ہمیں متحمل ہونا، اس کا حامی ہونا بہت ضروری ہے. ہم اور آپ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو ایک واقعہ ایسا بھی پائیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کسی چیز کا حکم دے رہے ہیں، صحابہ کرام اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کام کو کرتے ہیں، تب جا کر کے صحابہ کرام اسے کرتے ہیں. تو ہمیں قدوہ حسنہ بننا پڑے گا. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن اخلاق حمیدہ کے پیکر تھے ہم بھی اپنے اندر ان اخلاق کو پیدا کریں گے. واقعہ یوں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ نکلے، عمرہ کرنے کے لیے نکلے، جانوروں کو لے کر کے نکلے، ذبح کریں گے، حج کریں گے وہاں پر مکہ جا پہنچ کر کے. لیکن اللہ کی مرضی تھی کہ اس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج نہیں کر سکتے تھے. مکہ کے قریب پہنچے، کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا، منع کر دیا کہ نہیں آپ اس سال مکہ کے اندر نہیں آ سکتے ہیں. اور صلح حدیبیہ کا جو واقعہ ہے
یہ پیش آیا تو صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ صحابہ کرام کو حکم دیا کہ آپ جو جانور اپنے ساتھ لائے ہیں ان کو یہاں پر قربان کر دیں، ذبح کر دیں اور اپنے سر کے بال کو منڈوا لیں۔ 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن صحابہ کرام کے دل میں آیا کہ ہم تو یہاں پر ہتھیار سے لیس ہو کر کے نہیں آئے ہیں، ہم قتل و غارت گری کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم یہاں پر فتنہ فساد کے لیے، لڑائی کے لیے تو نہیں آئے ہیں، ہم عبادت کریں گے، طواف کریں گے اور پھر ہم واپس آ جائیں گے، یہ ہمارا مقصد ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کی وہ تیار نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی بے چین ہو کر کے زوجۃ مطہرہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور اس دکھ کو ان کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ ام سلمہ دیکھو ہمارے ساتھ یہ حادثہ پیش آ گیا کہ 3 مرتبہ میں نے صحابہ کرام سے کہا کہ تم اپنی جانوروں کو ذبح کر دو اور اپنے بالوں کو منڈوا لو، لیکن کوئی تیار نہیں ہے۔ یہاں پر دیکھیے امہات المؤمنین کا اخلاق، ان کا کردار، اور وہ لوگ بھی کتنے بڑے داعیہ تھے اور کتنے اچھے مستشارہ تھیں وہ۔ یہ دیکھیے وہ بتاتی ہیں، مشورہ دیتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں نہ خود تشریف لے جائیں اور جا کر کے اپنے جانور کو ذبح کر دیں اور ایک حجام کو بلا کر کے، جو بال بناتا ہے اس کو بلا کر کے آپ اپنے بال کو خود ہی پہلے صاف کر لیں، منڈوا لیں، تو انشاءاللہ دوسرے آپ کے صحابہ کرام وہ بھی آپ کو دیکھ کر کے تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو دیکھیے یہاں پر ایک عورت جو من امہات المؤمنین ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، ان کے ذریعے سے بھی یہاں پر دعوت کا کام ہو رہا ہے، حکمت ان کے ذریعے سے بھی یہاں پر مل رہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس مشورے کو پسند کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور پھر خود سے اپنے جانور کو ذبح کیا اور ایک حجام بلا کر کے بال منڈوا لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے تمام صحابہ کرام اپنے اپنے جانوروں کو ذبح کیے اور سر کے بال منڈوا لیے۔ معزز سامعین کرام، ہم سب داعی ہیں، داعی مطلب داعی الی اللہ ہیں، لوگوں کو توحید کی طرف، عقیدے کی طرف اور شرک و بدعات سے بچنے کی طرف ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ اور لوگوں کو دعوت دیتے وقت ایک چیز کا ضرور خیال رکھیں، آپ ہمیں سے اگر ہر کوئی اپنے نفس کا اور اپنے اہل و عیال کی اگر ذمہ داری لے لیتا ہے، یعنی میں خود اپنے آپ کو تمام طرح کے فتنوں سے بچاؤں گا اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کے آگ سے بچاؤں گا، اگر یہ ذمہ داری لے لیتا ہے تو یقین مانیں ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں جو برائیاں پائی جاتی ہیں، جو فتنے پائے جاتے ہیں، چاہے وہ عورتوں کا فتنہ ہو، چاہے نماز نہ پڑھنے کا فتنہ ہو، چاہے وہ کسی دوسرے سود کا فتنہ ہو، یا پھر کوئی اور دوسرا فتنہ جو ہمارے معاشرے میں اختلاط کا فتنہ ہو، یہ جو فتنے ہوتے ہیں، اختلاط کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے، یہ ہم اور آپ اسے سمجھ نہیں پاتے ہیں، لیکن جب فتنہ واقع ہو جاتا ہے، درپیش ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم پچھتاتے ہیں بعد میں چل کر کے کہ اگر کاش یہ ہم پہلے ہی مرد و زن اختلاط کا طریقہ نہ رکھے ہوتے اور سب کوئی الگ الگ طریقے سے اگر رہتے اور اجنبی مرد اجنبی عورت سے بات نہ کی ہوتی تو یہ فتنے نہیں ہوتے، یہ بعد میں چل کر کے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ لہذا معزز سامعین کرام، میں آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو بھی میں وصیت کرتا ہوں، پھر آپ لوگوں کی بھی وصیت کرتا ہوں کہ آپ اپنے اندر داعی کی صفت پیدا کریں اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے جو طریقے ہیں اس کو اختیار کریں، اور پھر رسول اللہ رب العالمین نے جیسے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ لہذا ہم اور آپ اگر اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک داعی بن سکتے ہیں اور ہم میں سے ہر ایک مصلح قوم ہو سکتے ہیں، اور ہمارے گھر سے اسلام کا نور اور اس کی روشنی تمام معاشرے اور ہمارے سماج میں پھیل سکتی ہے۔ پھر سے اخیر میں آپ تمام کو
اپنی دعوت کے اندر اخلاص پیدا کرنے اور اخلاق حمیدہ کا پیکر ہونے، اسی طریقے سے علم شرعی سے لیس ہونے اور اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی میں تطبیق دینے کی وصیت کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے جن تمام چیزوں کو ہم پر حرام کیا ہے ان تمام چیزوں سے بچنے کی وصیت کرتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو حقیقی معنی میں داعی اللہ بننے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہم تمام کے ذریعے سے دعوت کا کام لے اور اللہ رب العالمین ہماری دعوت میں وہ اثر پیدا کر دے جس کے ذریعے سے لوگ ہماری صحیح عقیدے کی طرف، سلفی عقیدے کی طرف لوگ آئیں، قبول کریں اور اللہ رب العالمین ہم تمام کو حق کو سمجھ کر اس کا اتباع کرنے اور باطل کو باطل سمجھ کر کے اس سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہم تمام کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع بننے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔